علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور خوش قسمت لوگوں کا شیوا ہے اور اہل ایمان کی علامت ہے کہ وہ اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آج ہم سب مل کر اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے متعلق چند باتیں سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے ہر حوالے سے جدا اور یکتا بنایا، آپ کے دست مبارک کی کیفیت بھی بالکل جدا تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک ہتھیلیاں تھیں، احادیث میں آتا ہے کہ یہ تھوڑی چوڑی سی تھیں اور یہ گوشت سے پر تھیں، یعنی یہ کم گوشت والی نہیں تھیں بلکہ ان میں گوشت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلائی مبارک تھی یہ بھی بالکل پتلی یا کوئی عیب دار قسم کی ٹیڑھی سی نہیں تھی بلکہ بالکل سیدھی تھی اور تھوڑی چوڑی کلائی تھی، اور یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے اور یہ انسان کے وجیح ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور حضور کے بازو مبارک پر اور کلائی مبارک پر جو ہے وہ بال مبارک بھی تھے، اور وہ بال مبارک جگہ جگہ پر تھے۔ جس جگہ پر بال نہیں تھے اس جگہ سے سفید سفید روشنی نکلا کرتی تھی، اس جگہ سے سفید سفید روشنی نکلا کرتی تھی، اور لوگ دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ حقیقت میں تو بظاہر تو یہ نظر آتا کہ عام جلد ہے یا کھال ہے، لیکن وہ جو بال بازو پر ہوتے ہیں ان کے خالی جگہ پر وہ سفیدی نور بن کر عیاں ہو رہی ہوتی تھی، جس سے حضور جب ہاتھ ہلاتے، اوپر کرتے، نیچے کرتے، ہاتھ چلاتے تھے تو آپ کے دست مبارک، آپ کی انگلیوں، آپ کی ہتھیلی، آپ کی کلائی، آپ کے بازو کا حسن اور بڑھتا چلا جاتا تھا۔ حسن میں چار چاند لگ جایا کرتے تھے۔ ویسے تو حسن ہر شے کو ملا ہی ذات مصطفیٰ سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی جو اعضاء بنائے تھے وہ ہر طرح سے کے عیب اور کمی سے خالی تھے۔ مکمل کامل حسن و جمال والے آپ کے جسم کے اعضاء بنائے گئے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بازو مبارک تھے، ان کی روشنی، ان کی خوبصورتی لوگوں پر الگ ہی ظاہر ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو اٹھاتے، اور یہ بازو مبارک بھی جب اٹھاتے تھے تو لوگ یہ جو بازو مبارک میں سے روشنی نکل رہی ہوتی تھی اس اٹھتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اپنے سر کو بھی اٹھا لیا کرتے تھے۔ لوگوں کا چہرہ اٹھتا چلا جاتا تھا کہ یہ روشنی کہاں تک جائے گی۔ جہاں تک حضور کا دست مبارک جاتا تھا وہاں تک وہ نور بھی چلا جایا کرتا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کا سلسلہ۔ پھر انگلیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں جو تھیں وہ تھوڑی بڑے سائز کی تھیں، عام جو ہے وہ تھوڑی لمبی تھی، لیکن اس میں ٹیڑھا پن نہیں تھا، جگہ جگہ سے خالی نہیں تھی جس طرح یہ نظر آ رہی ہیں، بلکہ پوری پر انگلیاں تھیں
بالکل سیدھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں تھیں، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو صحابہ اکرام چاندی کی ڈلیوں سے تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ جس طرح سے چاندی کی ڈلیاں اور چاندی کی بسکٹ اور سونے کی بسکٹ نہیں ہوتے، اس طرح سے چاندی کی ڈلیوں سے صحابہ اکرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کو جو ہے وہ تشبیہ دیا کرتے تھے کہ آپ کی انگلیاں اس قدر حسن و جمال والی تھی۔ پھر یہ دست مبارک جو ہے، اس کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو بیان اتنے کم وقت میں نہیں ہو سکتی، جیسے ناخن مبارک، حضور کے انگلیوں کے جو پوروں کے نشانات ہیں، ہاتھوں کے اندر یہ جو ہتھیلی میں جو یہ نشانات ہیں، اگر آپ ان کی برکتیں اور ان کا نور اور ان کا حسن و جمال سنیں گے تو یقین جانیے دنیا کے معاملات اور حسن و جمال کو ہم بھول جائیں گے۔ حضور کا حسن و جمال اس قدر یہ دست مبارک میں ایسا نکلتا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، یہ ہاتھ مبارک انتہائی نرم ملائم تھے، اور اتنی آزمائشوں کے باوجود بھی لگتا تھا کہ کسی ریشم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے، کسی ریشم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی نرمی کس طرح بیان کی گئی کہ صبح کے وقت میں جو شبنم گرتی ہے، صبح کے وقت میں جو اوس گرتی ہے، جس چیز پر گرتی ہے، فرمایا وہ کتنی نرم ہوتی ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کریم کے ہاتھ مبارک اس سے بھی زیادہ نرم تھے، اس سے بھی زیادہ نرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک تھے۔ اور پھر ان میں سے خوشبو بھی نکلا کرتی تھی، خوشبو بھی نکلتی تھی، اس کی وضاحت ابھی آگے آپ سماعت کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں جو دست مبارک تھے، انگلیوں میں بھی ٹھنڈک تھی، ہتھیلی کا یہ جو پر حصہ ہے اس میں بھی ٹھنڈک تھی، یہ جو خالی حصہ ہے اس کے میں بھی نور بھی تھا اور انتہائی ٹھنڈک بھی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا معاملہ یہاں تک کہ احادیث میں آیا کہ کانا اصابعہ قضبان فضۃ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں گویا کہ چاندی کی ڈلیاں ہوا کرتی تھی۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سلسلہ۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے نکل کر باہر تشریف لائے، ہم تو کھیل رہے تھے، لیکن جیسے ہی چہرہ والضحیٰ کا دیدار کیا تو سارے کھیل چھوڑے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب حضور کا بچوں سے پیار کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے گالوں پر، ان کے رخساروں پر پیار سے جس طرح بچے کو ہاتھ لگاتے، اس طرح سے ہاتھ لگا لگا کر بچوں کو پیار کر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان سب سے پہلے حضور اپنے دست مبارک میرے چہرے پر مل دیں، لیکن میری باری سب سے آخر میں آئی۔ آپ فرماتے ہیں حضور سب کو پیار کر رہے تھے، سب سے محبت کر رہے تھے، اور جب میری باری آئی کہتے خدا کی قسم میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا، میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا جیسا ہمارے ساتھ ہوا۔ پوچھا گیا جابر بن سمورہ کیا ہوا؟ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دست مبارک
میرے رخسار پر، میرے چہرے پر لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اتنے نرم تھے کہ ریشم بھی کتنی نرم ہوگی کہتے ہیں۔ اور پھر حضور کے ہاتھوں میں جو ٹھنڈک تھی کہتے ہیں وہ ایسی ٹھنڈک تھی کہ آج تک ایسی ٹھنڈک ہم نے محسوس ہی نہیں کی ہے۔ کہتے ہیں یہ حضور کے دستے مبارک تھے۔ کتنی پیاری باتیں میرے آقا کی، کتنا پیارا سلسلہ، کتنے پیاری جو ہے وہ بچوں پر شفقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا، میں نے پایا آپ کے ہاتھ کو ٹھنڈا اور انتہائی پاکیزہ خوشبو والا۔ کہتے ہیں بردن، حضور کے ہاتھ مبارک انتہائی ٹھنڈے تھے، او ریحن، اور حضور کے ہاتھ مبارک سے انتہائی پاکیزہ خوشبو نکل کر آ رہی تھی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ کأنما اخرج من جؤنۃ عطار، کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی عطر والے کی دکان پر آ گیا ہوں۔ اللہ، اتنی خوشبو آ رہی تھی، اتنی خوشبو آ رہی تھی، اتنی خوشبو آ رہی تھی، کہتے ہیں مجھے تو کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی عطر والے کی دکان سے خوشبو نکل کر ساری فضا میں جو ہے وہ پھیلی جا رہی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا معاملہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی اللہ کی بارگاہ سے فضیلت حاصل ہوئی۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ہم چھوٹے تھے، میرے والد صاحب حضور کی بارگاہ میں لے گئے، کہا یا رسول اللہ اس کے لیے کچھ دعا تو فرما دیں۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کے گھر والے بارگاہ مصطفیٰ میں لے جائیں۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کی گئی یا رسول اللہ برکت کی دعا تو کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر مسکرا دیے۔ جب حضور نے دیکھ کر مسکرایا اور پھر مسکرانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا، پیار سے، شفقت سے، محبت سے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا۔ کہتے ہیں ایسی بھینی خوشبو آ رہی تھی کہ لگ رہا ہے کہ جنت میں سے کوئی ایک کھڑکی کھول دی گئی ہے، ایسی خوشبو آ رہی تھی۔ اور آگے فرماتے پھر حضور نے اپنا دست مبارک لیا اور میرے ہاتھ میں لے لیا، میرا ہاتھ پکڑ لیا، بات ختم ہو گئی، آئی گئی ہو گئی بات۔ تھوڑے دن گزرے، اب کیا ہوا؟ راوی فرماتے تھوڑے دن گزرنے کے بعد ہوا یہ کہ پورے مدینے کے اندر اگر کوئی مرد بیمار ہوتا، کوئی عورت بیمار ہوتی، کسی کے مویشی بکریاں بھیڑیں یہ بیمار ہوتے، کسی کے گھر میں کوئی مصیبت پریشانی آتی، لوگ کہیں نہیں جاتے تھے، حضرت حنظلہ کے پاس آ جایا کرتے اور کہتے اے حنظلہ اپنا ہاتھ تو پھیر دو۔ کہتے کافی سال تک یہ رہا، جس ہاتھ پر حضور نے اپنا ہاتھ رکھا تھا نا، اگر میں مریض پر پھیر دیتا اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا۔ یہ حضور کے دستے مبارک کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا یہ جو ہم کہتے ہیں نا صرف ہاتھ، اس ہاتھ ہی کے اندر کئی موضوعات ہیں۔ انگلیوں کا موضوع الگ ہے، ناخنوں کا موضوع الگ ہے، ہاتھ کے اندرونی حصہ اس کا حسن و جمال احادیث میں الگ آیا ہے، یہ بیرونی حصہ ہے اس کا حسن و جمال الگ آیا ہے۔ حضور کی انگلیوں کے بیچ میں یہ جو خلا ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں گیپ جو ہے،
اس کے عنوان الگ احادیث میں آئے کہ آپ کے یہ جسم کے حصے کیسے تھے. اگر ہم سنیں گے نا تو یقیناً ایمان نکل کر آ جائے گا کہ ایمان ہے کیا چیز. اور حضور کی ذات والا کو کتنا ہمارے اکابرین نے محفوظ کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شہادت کی انگلی کا اوپر کا حصہ ہے نا، اس تک کی فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے آ رہے تھے. آخری بات آج کے اس سلسلے کی عرض کروں کہ حضور ایک جنگ سے تشریف لا رہے تھے. ایک جگہ پڑاؤ کیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی آقا کچھ نہیں ہے. اب حضور کی بارگاہ میں کسی داتا کے پاس آ کر کہا جائے کچھ نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ تو وہ داتا ہیں جنہیں اللہ نے داتا بنایا ہے. حضور نے فرمایا کوئی برتن ہے تو لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک برتن لے کر آئے. عرض کی یا رسول اللہ، غالباً 30 یا 20 اس طرح سے کچھ تعداد بتائی کہ اس میں 30 یا 20 کھجوریں ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا، وہ کھجوریں نہیں اور ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر واپس رکھ دیا اور کہا ہے ابو ہریرہ باہر کتنے لوگ ہیں؟ جا کر گنے. جب گنے تو کہا 10 نظر آ رہے ہیں. فرمایا سب کو بلا دو. اب سب کو بلایا گیا اور کہا گیا اس کے اندر ہاتھ ڈالو، جتنے جتنے کھانی ہے کھا لو. 10 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں اور چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ حیران کہ 20 یا 30 کھجوریں 10 لوگ پیٹ بھر کر چلے گئے. حضور نے فرمایا جا کر دیکھو اور کتنے؟ عرض کی یا رسول اللہ 10 اور ہیں. فرمایا لے آؤ. پھر دوبارہ 10 اور لے آئے. جب 10 اور صحابہ اکرام آئے تو فرمایا کھائیے. 10 اور صحابہ اکرام نے کھایا. اس طرح سے 10 کر کے 100 کے قریب لوگ آئے اور ان 20 کھجوروں سے سب نے اپنا پیٹ بھر لیا. یہ سب حضور کے دستے مبارک کی برکت. اب کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم نے جو ان سب کے ساتھ تعاون کیا ہے نا، تم نے جو 20 یا 30 کھجوریں دی ہیں، اس کا انعام یہ ہے کہ جب تک زندہ ہو اس میں سے ہاتھ ڈال ڈال کر کھاتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہارا پیٹ بھرتا رہے گا. تو اب ہوا یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی ساری حیات طیبہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، پھر آتا ہے حضرت مولا کائنات کا دور خلافت. آپ فرماتے ہیں یہ سارا کا سارا دور میرے گھر میں کچھ اور نہیں ہوتا تھا. جب بھوک لگتی اس میں ہاتھ ڈالتا کھجور کھا لیا کرتا تھا. کتنا کھایا ہوگا کہ کہاں سے آیا. یہ حضور کے نام پر 20-30 کھجوریں اگر دے دی جائے تو حضور اپنے دستے عطا سے اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا نوازا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی یا حضرت مولا کائنات کے دور میں میرے گھر میں چوری ہوئی اور اس چوری کے وقت میں وہ توشہ دان بھی کوئی چوری کر کے لے گیا. کہتے ورنہ میری ساری زندگی اسی کے آسرے پر گزر رہی تھی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان دست مبارک کا سایہ عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اب ہم بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے. تمام احباب نے بآواز بلند درود و سلام پیش کرنا ہے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. درود کرم پڑھنا نا سیدنا وہ صلی اللہ علیہ وسلم.